ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزیروں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تینوں کو ایک ایک تھیلا دے دیا جائے۔ تینوں کو ایک ایک تھیلا دے دیا گیا اور تینوں سے کہا کہ تم جاؤ ایک باغ میں جا کر اور وہاں سے اچھے اچھے پھل توڑ کر لاؤ۔ وہ تینوں وزیر نکل گئے، باغ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا جو وزیر تھا اس نے بہت ہی عمدہ پھل توڑنے کے بعد اپنے تھیلے میں رکھے اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جو دوسرا وزیر تھا اس نے سوچا کہ بادشاہ نے یہ جو تھیلا دیا ہے یہ ایسے ہی دے دیا، ہم سے پوچھے گا نہیں، ہمارا تھیلا دیکھے گا نہیں، چلو ایسا کرتے ہیں کہ کچھ پھل توڑتے ہیں اور کچھ اس میں گھاس پھوس رکھ لیتے ہیں۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس میں کچھ پھل توڑے، کچھ گھاس پھوس رکھ لی اور روانہ ہو گیا۔ جو دوسرا وزیر تھا وہ بھی وہاں سے چلا آیا۔ اب جو تیسرا وزیر بچا اس نے سوچا بادشاہ نے ہم سے کہا ہے، ہمارا نہ تو تھیلا دیکھے گا نہ تو ہمیں اپنے پاس بلائے گا، بادشاہ کی اس میں کوئی حکمت ہوگی جو اس نے یہ کام ہم کو دیا ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس میں ہم گھاس پھوس بھر لیتے ہیں، کون باغ میں جائے گا، کون پھل توڑے گا۔ تینوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ بادشاہ کے سامنے تینوں لوگ پیش ہوئے اور بادشاہ نے نہ تو کوئی بات پوچھی نہ تو کچھ کہا اور فوراً اپنے خادموں کو حکم دے دیا کہ جاؤ تینوں کو قید میں ڈال دو۔ اب یہ تینوں حیران ہیں کہ ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا، قید میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ جاؤ تینوں کو قید میں ڈال دو۔ خادموں نے تینوں کو قید میں ڈال دیا۔ قید میں 15 دن کا آرڈر ملا کہ 15 دن تک یہ تینوں قید میں رہیں گے، الگ الگ قید میں ڈالا گیا۔ اب جس نے اچھے اچھے پھل توڑے تھے، بہترین عمدہ پھل توڑے تھے، اس کے 15 دن یوں گزر گئے جیسے کہ آج اور کل کا دن، کیونکہ اس نے اپنے پھل کھائے اور پھلوں سے گزارا کر کے 15 دن بہت آرام سے اس کے گزر گئے، اس کو نہیں معلوم چلا۔ لیکن جو دوسرا شخص تھا اس نے کچھ پھل توڑے تھے، کچھ گھاس پھوس رکھا تھا، اس نے 15 دنوں تک کچھ پھل کھائے اور کچھ دن وہ بھوکا رہا، دبلا ہو گیا کہ اس کے پھل جو تھے وہ کم دن چلے اور وہ بھوکا رہا، مرا نہیں لیکن بھوکا رہا۔ بھوک کے وجہ سے کمزوری بہت آ گئی۔ اور جو تیسرا شخص تھا گھاس پھوس رکھی تھی جس کی وجہ سے اسے کمزوری اتنی ہوئی کہ 2 دن زندہ رہا اور تیسرے دن وہ مر گیا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ تینوں کو قید سے باہر نکالا جائے۔ اب تینوں کو لایا گیا، جس میں سے ایک مر گیا تھا، ایک بہت کمزور ہو گیا تھا اور ایک تندرست کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن آج کل ہمیں اپنے کاموں سے فرصت نہیں ملتی۔ اگر کسی کا فون آ جائے کہ آج تمہیں 12 بجے رات کو ہمارے یہاں آنا ہے، یا کوئی فنکشن ہم نے رکھا ہے اور تمہیں اتنے بجے آنا ہے، تو فوراً انسان ٹائم دیکھتا ہے کہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے، اتنے ٹائم پہنچنا ہے، دیر نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حضور بلاتا ہے 5 ٹائم، مؤذن اذان دیتا ہے، صلاۃ دیتا ہے، انسان کو کوئی خبر نہیں، نماز کے لیے نہیں جا رہا۔ لیکن انسان اپنے گھر پہ اگر کوئی فنکشن رکھے اور کہے تو میں اس ٹائم آنا ہے تو انسان فوراً چلا جاتا ہے۔ یہ دوگلا پن کیوں ہو گیا؟ اللہ رب العزت کا کھانا کھا رہے، اللہ رب العزت کا پانی پی رہے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہوا کھا رہے، لیکن ناشکری اتنی کر رہے۔ اللہ اپنے حضور 5 ٹائم بلا رہا ہے لیکن ہم لوگ نہیں جا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا؟ وہ انسان جس نے اس دنیا میں نیک کام کیے، نیک عمل کیے، وہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ پہلا والا انسان، اس نے پھل اچھے اچھے عمدہ توڑے اور اس کے 15 دن ایسے گزر گئے جیسے اسے معلوم ہی نہیں چلا کہ ہم قید میں تھے۔ اور وہ دوسرا انسان جو نیکی بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، اللہ کے حضور معافی بھی مانگتا ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ دوسرا والا انسان جس نے پھل توڑے تھے لیکن کچھ گھاس پھوس بھی ملا لی تھی، کچھ دن اس کے پھل چلے اور کمزور ہو گیا۔ جتنے دن اس نے پھل کھائے
طاقتور رہا، جب پھل اس کے ختم ہوئے کمزور ہو گیا۔ دنیا میں جس نے بالکل نیکی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، گناہوں پہ گناہ کرتا رہا، توبہ کی کبھی توفیق نہیں ہوئی، مسجد میں آنے کو کبھی وقت نہیں ملا، وہ انسان ویسا ہی ہے جیسے کہ وہ تیسرا والا انسان جس نے اپنے تھیلے میں گھاس پھوس رکھی تھی، 2 دن زندہ رہا، تیسرے دن مر گیا۔ تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے مسلمانوں، میرے پیاروں، بہت سخت عذاب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک انسان آ گیا، کہنے لگا حضور مجھے مرید کر لیجئے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے مرید کر لیتا ہوں۔ ہاتھ بڑھایا تو اس انسان نے بھی ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور غوث پاک فرمانے لگے ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ کہنے لگا حضور میری 2 شرطیں ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کیا تیری 2 شرطیں بتا؟ تو کہتا ہے حضور سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں چور ہوں، میری چوری نہیں چھوٹ سکتی، میں تو چوری کرتا رہوں گا۔ حضور غوث پاک فرمانے لگے دوسری شرط کیا ہے؟ کہنے لگا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اور مرید ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھ پاؤں گا۔ حضور غوث پاک کو جلال آ گیا، کہا میں تجھے مرید نہیں کروں گا، کہا جب چلا جا یہاں سے۔ کہنے لگا حضور آپ کو آپ کے پیر کا واسطہ۔ حضور غوث پاک کو جلال کا نہیں کروں گا مرید، 1,00,000 لوگوں کو واسطہ دے دیا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا نہیں تجھے مرید نہیں کرنا، نماز چھوڑے گا، چور ہے تو چوری کرے گا۔ حضور غوث پاک نے کہا نہیں کرنا مرید۔ اس نے کہا حضور آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ۔ جب ماں کا نام سنا ہونا حضور غوث پاک نے تو فرمانے لگے ٹھیک ہے میں تجھے مرید کرتا ہوں، لیکن تیری 2 شرطیں نہیں مان رہا ہوں اور اپنی 1 شرط تجھ سے منوا رہا ہوں، میری بھی 1 شرط ہے۔ وہ کہنے لگا حضور آپ کی جو شرطیں ہیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کہا ٹھیک ہے میری جو شرط ہے وہ یہ ہے اذان کا ٹائم ہو جائے تو جہاں پر اذان کا ٹائم ہو جائے وہیں پر کھڑے ہو کر اذان پڑھ دینا۔ کہا حضور یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، مجھے منظور ہے۔ کمپرومائز ہو گیا، بات منظور کر لی۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضور غوث پاک نے مرید فرما لیا، مرید کر لیا۔ اب یہ جاتا اپنے گھر میں، 4-5 دن گزر گئے، بیوی ایک دن ناراض ہو گئی، کہنے لگی کیا عجیب بات ہے، اذان پڑھتے ہو سو جاتے ہو، 4 دن گزر گئے اذان پڑھ کے سو جاتے ہو، نماز بھی نہیں پڑھتے ہو۔ کہنے لگا تم اس معاملے میں مت پڑھو، یہ ہماری اور ہمارے پیر کی بات ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، پر کچھ کام دھندہ تو کر لو، 4 دن سے بیٹھے ہوئے ہو، کوئی کام دھندہ ہو تو کرو۔ کہا اچھا چلو جو تمہارا کام تھا چوری کا، چوری ہی کر لاؤ، 4-5 دن ہو گئے تم نے چوری نہیں کی، چوری ہی کر لاؤ۔ بیوی سے کہنے لگا اے میری شریک حیات، چوری جاؤں کس ٹائم کرنے؟ جس ٹائم میں نکلوں اور میں سوچتا ہوں کہ اسی ٹائم اذان کا ٹائم ہو جائے، اذان کا وقت ہو جائے تو پھر میں کیا کروں گا، وہیں پر کھڑے ہو کے اذان دینا ہوگی۔ تو بیوی نے کہا بچے بھی تو ہیں، بچوں کو بھی تو پالنا ہے، تو انتظام کرو کھانے پینے کا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ ایک دن عشاء کی اذان پڑھی اور اذان پڑھنے کے بعد فوراً نکل گیا، شہر کی اور نکل گیا۔ شہر میں پہنچا، ایک بہت بڑے عالی شان محل کو دیکھا اور اس میں اندر چلا گیا۔ اندر جانے کے بعد چھپتا چھپتا تلاش کرنے لگا کہ کہاں پر مال ملے گا، کہاں پر خزانہ رکھا ہوگا۔ تو ایک کمرے کے اندر پہنچ گیا۔ جب ایک کمرے کے اندر پہنچا تو اس نے چراغ جلایا، اندھیرا تھا، چراغ جلایا تو بہت سارے ہیرے جواہرات، سونا چاندی سب اس میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا، اس کی نیت بگڑ گئی۔ اب اس نے سوچا یہ سارا کا سارا میں ایک بورے میں بھر لوں، ایک کٹے میں بھر لوں۔ اب ایک کٹے میں بھرنے لگا، ایک بورے میں بھرنے لگا اور سارا مال اس نے ایک بورے میں بھر لیا اور بھرتے 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 بھول گیا کہ اذان کا ٹائم نہ ہو جائے۔ لیکن وہی ہوا، جب اس نے بھرا وہ مال اور جب کندھے پر ڈال کے باہر نکلا تو فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا۔ کانوں میں آواز گونجنے لگی، اللہ اکبر کی صدائیں آنے لگی۔ جب اذان کا ٹائم ہوا اس نے مال وہیں پر رکھا، بورا وہیں پر بیچ گھر میں رکھ دیا، کیونکہ حضور غوث پاک سے وعدہ لیا تھا، وہیں پر رکھ کے اور فوراً اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر دیں۔ اذان پڑھنے لگا۔ جب اذان کی آواز لوگوں تک پہنچی تو گھر کے سارے لوگ جگ گئے اور وضو بنانے کے لیے کوئی کلی کر رہا ہے، کوئی وضو کر رہا ہے، سارے کے سارے لوگ جگ گئے۔ جب اذان پڑھ کر فارغ ہوا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو سارے لوگ گھر کے جاگ رہے ہیں۔ اب یہ ڈر گیا اور ڈر کی وجہ سے 2 رکعت نماز سنت کی اس نے نیت باندھ لی۔
اس نے سوچا 2 رکعت نماز سنت پڑھوں گا، سنت پڑھنے کے بعد دیکھوں گا کہ گھر کے جو لوگ جگے ہوئے ہیں یہ وضو بنا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں گے۔ 2 رکعت نماز سنت کی اس نے نیت باندھی، نماز پڑھنے لگا۔ جیسے ہی سلام پھیرا، فارغ ہوا، کیا دیکھتا ہے پیچھے پوری صف لگی ہوئی ہے، پوری صف لگی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک نے آواز ماری، حضور اگر نماز پڑھ لی ہو تو تکبیر پڑھوں، تکبیر کی اجازت دیتے ہیں؟ تو اس نے کہا یار کیا کیسی باتیں کر رہے ہو، جاؤ جا کر نماز پڑھو، میرے پیچھے نماز پڑھو گے؟ میں اتنا غلط آدمی ہوں، گناہ گار آدمی ہوں۔ دوسرا بولا حضور یہ تو آپ کی عاجزی ہے، آپ حکم دیں، آپ حکم فرمائیں تو ہم تکبیر پڑھیں، فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ اب یہ بہت پریشان کہ کیا کروں؟ تو اس نے کہا بھائی بات سنو، میں تو ایک چور ہوں اور میرے پیچھے آپ نماز پڑھو گے؟ میں تو ایک چور ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اپنی ولایت چھپانے کے لیے چوری کا پردہ اپنی ولایت پر ڈال رہے ہیں، اور اللہ کے ولی تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کہا اگر یقین نہیں ہوتا ہے تو دیکھ لو، یہ جو بیچوں بیچ گھر میں یہ جو بورا رکھا ہے اس میں آپ کے گھر کا مال ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو کہا بات تو صحیح ہے، لیکن آپ تو اللہ کے ولی ہو نا، اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رہے ہو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے تکبیر پڑھو۔ تکبیر پڑھی گئی، 2 رکعت نماز فرض کی نیت باندھ لی۔ ادھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں۔ مرید نے پوچھا کہ یا غوث پاک آپ مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو کہا آج پھنس گیا۔ کہا اس نے 2 شرطیں لی تھی مجھ سے لیکن میں نے قبول نہیں کی، میری ایک شرط مان کر پھنس گیا۔ کہا اچھا کہاں پھنس گیا؟ کہا نکلے گا نہیں؟ کہا نکلے گا لیکن تھوڑا وقت لگے گا۔ کہا اچھا۔ اب ادھر وہ نماز پڑھا رہا ہے، 2 رکعت نماز فرض اس نے پڑھائی، سلام پھیرا، دعا مانگی کہ لوگ اس کے قدموں میں گر گئے، کوئی اس کے ہاتھ چوم رہا، کوئی اس کے قدموں میں پڑا ہے، قدم چوم رہا ہے۔ تو اس نے وہیں سے حضور غوث پاک کو آواز لگائی یا غوث مان گیا، آپ کی ایک شرط میں نے مانی تھی اور آج یہ مقام ملا، آج فجر کی نماز پڑھ کے مجھے یہ مقام ملا ہے کہ سارے لوگ میرے قدموں میں گر گئے ہیں۔ اگر 5 وقتہ نمازی بن گیا، 5 ٹائم کی نماز پڑھنے لگا تو اللہ کی قسم پورا شہر میرے قدموں میں نظر آئے گا۔ یہ حضور غوث کہ ایک شخص بہت ہی پرہیزگار، بہت ہی متقی، دن میں روزہ رکھتا، رات میں اللہ کی عبادت کرتا، ایک بار اپنی ماں سے کہنے لگا ماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں موٹی رسی کا پھندا لگا کے مجھے پورے شہر میں گھمانا، پورے محلے میں گھمانا اور بتانا کہ اللہ سے نافرمانی کا صلہ ہے یہ۔ ماں میرے کوئی نیک عمل نہیں ہے، ماں میں بہت گناہ گار ہوں، میں بہت اللہ سے ڈرتا ہوں، اور یہ عاجزی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس عاجزی کے صدقے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ کہنے لگا ماں مجھے موٹی رسی کا پھندا لگا کے پورے شہر میں گھمانا، ماں میری 3 شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے اور دوسری شرط سنو، ماں میں بہت گناہ گار ہوں، میرا جب جنازہ لے جایا جائے تو رات میں میرا جنازہ بھیجنا ماں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ کا نافرمان بندہ جا رہا ہے۔ اتنا خوف، اتنا ڈر اللہ تعالیٰ سے، اور اتنا متقی انسان، اتنا پرہیزگار انسان۔ آج ذرا ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم کتنا متقی ہیں، ہم کتنے پرہیزگار ہیں، ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر آج کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اسے آکسیجن دی جاتی ہے، وہ بھی لاکھوں روپے میں، ہزاروں روپے میں خرچ کر کے انسان وہ چند سانسوں کے لیے وہ آکسیجن لیتا ہے، لیکن اللہ ہمیں فری ہوا دے رہا ہے، فری آکسیجن دے رہا ہے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں پانی دے رہا ہے، لیکن اس کے حضور ہم حاضر نہیں ہوتے۔ 5 ٹائم اللہ بلا رہا ہے، ہم نہیں جا رہے، لیکن اگر کوئی مالک ایک ٹائم بلا لے تو اس سے پہلے ہی وہاں حاضر ہو جاتے ہیں، اور اگر ایک ٹائم وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں تو مالک نوکری سے نکال دیتا ہے یا تو مارتا ہے۔ لیکن ہمارا اللہ ہم پر اتنا بڑا مہربان ہے نا، 70 ماؤں سے زیادہ ہم کو پیار کرنے والا ہے۔ بندہ ایک بار اپنی ماں سے کہے ماں، ماں کہے گی بیٹا، دوسری بار کہے ماں، ماں کہے گی بیٹا، تیسری بار، چوتھی بار، اگر 5-6 بار بیٹے نے اپنی ماں سے ماں کہہ کے پکار دیا تو ماں کہے گی کیا پاگل ہے، کیسی پاگلوں والی باتیں کرتا ہے، ماں ماں چلا رہا ہے، کوئی بات ہو تو بتا۔ لیکن وہ رب ایک بار ہم کہتے ہیں یا اللہ تو 70 بار کہتا ہے اے میرے بندے بتا کیا کام ہے۔ آج ہم اس کو بھول بیٹھے۔ تو وہ
اتنا متقی اتنا پرہیزگار انسان وہ کہتا ہے ماں مجھے رات میں جنازہ میرا رات میں پہنچانا تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے اللہ کا نافرمان بندہ جا رہا ہے۔ ماں میری 2 شرطیں ہو گئی، تیسری شرط اور ایک ہے۔ کہا تیری تیسری شرط کیا ہے؟ وہ بھی پوری کر دوں گی انشاءاللہ۔ کہا ماں میں بہت بڑا گناہگار ہوں، ماں میری قبر پہ جا کے رات میں تو اللہ کے حضور میرے لیے دعا کر دینا، میں نے سنا ہے کہ ماں کے قدموں کی برکت سے اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ بندوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ ماں میری قبر پہ جا کے تو رات کے اندھیرے میں میرے لیے دعا کر دینا، ماں 3 شرطیں ہیں میری، اتنی پوری کر دینا۔ اس کی ماں نے روتے روتے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں تیری 3 شرطیں پوری کر دوں گی۔ جب وہ انتقال کر گیا، جب اس کا انتقال ہوا، وصال ہوا، تو اس کی ماں نے پہلی شرط پوری کرنے کے لیے رسی لائی، موٹی رسی اس کے گلے میں ڈالنے جا رہی تھی فندہ بنا کے کہ اس کے گھر کی چاروں دیواروں سے آواز آنے لگی، چاروں طرف دیواریں آواز کرنے لگیں، اے خاتون خبردار یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے گلے میں تو رسی ڈالے گی، یہ اللہ کا دوست ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، اب تو اس کے گلے میں رسی مت ڈال، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی پہچان ہوا کرتی ہے، وہ اللہ سے بہت ڈرا کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آج ہم کتنا گناہ کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر کتنا ادا کر رہے ہیں۔ اگر کسی کی آنکھ خراب ہو جائے، کوئی اندھا شخص ہو اور وہ اس کو معلوم چل جائے کہ میری آنکھیں واپس آ جائیں گی، کروڑوں روپیہ خرچ کر سکتا ہے، کروڑوں پیسہ خرچ کر سکتا ہے اپنی آنکھوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، ناک کان دیے ہیں، ہاتھ پیر دیے ہیں، بولنے کے لیے ہمیں زبان دی ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم ایک ہفتے کی تو بات چھوڑو، عید کے عید نماز پڑھنے جاتے ہیں، جو عید کی نماز واجب ہے وہ اپنے اوپر ہم نے فرض کر لی ہے، جو فرض ہے اس کو بھول بیٹھے، سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھ لیں گے تو ساری کی ساری ادا ہو جائیں گی۔ ارے او پیارو کہاں بھولے بیٹھے ہو، اللہ کی سخت پکڑ ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو اچھوں کی بس کی نہیں کہ وہ چھڑا دے، اللہ کی بہت پکڑ سخت ہے، بہت سخت پکڑ ہے۔ ابھی بھی آ جاؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، تمہارا ایک آنسو کے صدقے میں اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ ایک بار اس سے لو تو لگاؤ، اس کے حضور آؤ تو صحیح، وہ تو کہتا ہے میرے بندے تو کتنا ہی گنہگار ہے، لیکن بس ایک بار مجھ سے معافی مانگ، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے میری طرف آ، تجھے ایسا کر دوں گا کہ جیسے کہ تو نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، نماز کو آئیں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تمہارے خالی دامن بھر جائیں گے، اور تم یہاں بھی کامیاب ہوگے اور میدان محشر میں بھی کامیاب ہوگے۔ لیکن بخاری شریف کی بھی حدیث پاک ہے کہ ایک شخص اللہ سے اتنا ڈرتا تھا کہ اس نے اپنے بچوں سے کہہ دیا بیٹا جب میں مر جاؤں نا تو میرے جنازے کو دفن مت کرنا، میرے جنازے کو آگ لگا دینا، میرے جسم کو آگ لگا دینا، پھونک دینا، اور اس مٹی کو اس راکھ کو پیس دینا اور ہوا میں اڑا دینا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اسے پہلے جلایا، اسے پھر پیسا اور ہوا میں اڑا دیا۔ کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ اللہ کی سخت پکڑ ہے اور وہ سخت عذاب دیتا ہے جب کوئی گناہگار بندہ اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، رو رو کے دعائیں مانگتا ہے اپنے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اسے ایسے ہی کر دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیے۔ تو اس شخص نے کیا کہا کہ مجھے جلا دینا، ہوا میں اڑا دینا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے ریزہ اٹھاؤ، اس کا ہر عضو اٹھا کے اسے جوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے انسانی شکل دی اور اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کروایا، تو نے ہوا میں اپنے جسم کو پھونک کر کیوں اڑوایا؟ تو کہنے لگا یا اللہ تیرے ڈر سے، یا اللہ تیرے ڈر سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تو نے میرے ڈر سے یہ کیا ہے جا تو میں نے تجھے معاف فرما دیا، اسے جنت کا پروانہ دے دیا گیا۔ تو کبھی کبھی یہ عاجزی بھی اللہ کو پسند آ جاتی ہے، لیکن عاجزی وہ ہے جو اللہ کو پسند آئے، ریاکاری نہیں۔ عاجزی میں ریاکاری نہیں لانا ہے،
لوگوں کو دکھاوے کی نماز نہیں پڑھنا ہے، لوگوں کو دکھاوے کے کام نہیں کرنا ہے، جو کرنا ہے وہ اللہ رسول کے لیے کرنا ہے۔